اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یہ 116 سے میں پچھلے صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے رہتے ہو نہ ننگے رہتے، نہ پیاس ستاتی ہے نہ دھوپ ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہو؟ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ قال اور کہا، ہماری زبان کا کلمہ قول ماضی ہے، قال اس ایک مذکر نے کہا، اور قالت اس ایک مؤنث نے کہا۔ اہبطا ہبطا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا۔ ہبطت الطائرۃ علی المطار، جہاز نے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ ہبطا حبوط اوپر سے نیچے آنا۔ اہبط الف امر کا لگ گیا، اہبط نیچے اتر جا۔ ایک الف آخر پہ لگا ہوا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے آخر پہ اضافی طور پہ ایک الف آ جائے یا الف نون آ جائے یا یا نون آ جائے تو یہ مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں دو ہونے کی علامت ہے۔ الف آ جائے، الف نون آ جائے، جس طرح یہاں پہ اہبط نیچے اتر، اہبطا تم دونوں نیچے اترو، اہبطو تم سب نیچے اترو۔ منہا، من سے، ہا اس سے، اس جنت سے نیچے اتر جاؤ، جمیعہ نیچے اتر جاؤ سب۔ بعضکم تمہارے بعض، بعضکم تمہارے تم کے بعض، یعنی تم سب کے تم میں سے چند۔ بعضکم لبعض
لام کے لیے، باقی تو پھر کلمہ ہماری زبان کا رہ گیا بعض. تمہارے بعض کے لیے ہیں عدوٌ، دشمن. اللہ نے جس وقت شیطان نے اپنی دشمنی کا اظہار پورا کر دیا، حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور اپنی بڑائی بیان کی، غرور اور تکبر کا اظہار کیا، تو نسل انسانی کو جس نے خلیفہ بننا تھا اس کا انکار کیا تھا نا. تو نسل انسانی میں اس وقت تو فرد ہی دو تھے، حضرت آدم اور حوا، اور دوسرا گروہ شیطان کا تھا. تو گویا شیطان بھی اور نسل انسانی بھی، تم دونوں گروہ نیچے اتر جاؤ. اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہاں پھر سمجھا دیا، اس نے تو دشمنی کر لی ہے، تم دھوکے میں آ گئے ہو. اب یاد رکھنا وہ پھر بھی کرے گا، اور ذہن میں رہے کہ میرا دشمن ہے تو آدمی احتیاط زیادہ کرتا ہے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، فَإِمَّا یاتو، یاتی، آتا یاتی کو تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آنے کے لیے. آتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا. یاتی ینّا، آخر پہ ایک نون آ گیا ہے جس کے اوپر شد ہے، اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں. جب کسی کلمے میں اضافی طور پر ایک نون آ جائے اور اس نون کے اوپر شد ہو، یعنی نون ثقیلہ آ جائے، تو یہ یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا، قد، لقد، لام لازم، انما، یہ تاکید اور یقیناً کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ نون ثقیلہ جو ہوتا ہے شد والا، یہ بھی زور دینے کے لیے ہوتا ہے، یقینی بات کہنے کے لیے ہوتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، یا تو آئے گی یقیناً، کم تمہارے پاس، منی، من سے، یہ تو متکلم کی علامت ہے، منی مجھ سے، مجھ سے یعنی میرے پاس سے یقیناً آئے گی تمہارے پاس ہدا، ہدایت آئے گی. میں نے بنایا ہے نا تمہیں، تم نے زندگی کیسے گزارنی اس کی ہدایت بھی میں ہی دوں گا. یہ نہیں کہا، یقیناً دوں گا. اس لیے یہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا کہ جس تک اللہ کی دعوت نہیں پہنچے گی وہ جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا، یہ فضول بحثیں. یقیناً آئے گی. وہ کس طرح اللہ پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا کام. کوئی کہے کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی تو اس نے اپنی کوئی غفلت کی ہوگی، ورنہ ہدایت تو وہاں پہ تھی. ایک زمانے میں، ابھی بھی ویسے تو عرفات کے میدان میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ بادشاہ خود بھی وقت وہاں گزارتا تھا، مینا میں اور عرفات میں. تو شاہ فیصل علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ جن تک یہ دعوت نہیں پہنچی وہ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے؟ تو سب اہل علم نے اپنے اپنے حوالوں سے گفتگو کی. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ اس وقت کالی داڑھی والے تھے، نوجوان تھے.
انہوں نے کہا ابو الاعلیٰ آپ بھی بتائیں کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اہل علم نے آپ کو بتا دیا ہے، مجھے نہیں پتہ وہ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ اس دن پھر پوچھے گا مودودی تو کہاں مر گیا تھا؟ جن تک دعوت نہیں پہنچی کیوں نہیں پہنچائی؟ تو ہی تو ذریعہ بنایا گیا تھا۔ کہ ہم سب ذریعہ نہیں بنائے گئے؟ تو اس غفلت کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے دعوت کیوں نہیں پہنچائی؟ سوچیے ذرا اس بات۔ آپ مسلسل آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دوسروں کو بھی بتائیں نا کہ بھئی آسان ترجمہ کر کے قرآن حکیم سمجھایا جا رہا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ تو یہ تو جگہ چھوٹی ہو جانی چاہیے نا۔ کوشش کریں جن تک دعوت نہیں پہنچی اس تک پہنچانے کے لیے اب نہ نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے، محمد رسول اللہ کی امت کے ذمہ یہ کام ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ قال اہبطا، اللہ نے فرمایا کہ اب نیچے اتر جاؤ، جمیعہ، شیطان تم بھی، آدم اپنی اہلیہ کو لے کے تم بھی نیچے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تو یقیناً آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ تو پروردگار عالم نے شروع سے ہی اس کا اہتمام کیا کہ دنیا میں ایک کتاب، کوئی صحیفہ اور اس کو لانے والا ایک نبی، ایک رسول ضرور بھیجا۔ وہ نبی اور رسول پوری قوت کے ساتھ دعوت دیتے رہے، جنہوں نے نہیں مانا برباد وہ ہو گئے، برباد وہ ہو گئے۔ اور اللہ نے ان قوموں پہ عذاب بھیج دیا۔ اور ہماری امت کے اندر تو اللہ نے ہمارے ہی ذمہ لگا دیا کہ اس دعوت کو پہنچاؤ، لیکن اللہ نے کمال یہ کیا کہ صرف ایک طرف نہیں کہا، دونوں طرف کہہ دیا کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، دین کا حصول کرے، اس کا علم حاصل کرے، یہ فرض ہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے گھر میں پوچھئے، ارد گرد پوچھئے، یہ تم نماز پڑھتے ہو، تم اس کا ترجمہ آتا ہے؟ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تراویح کا موسم آنے والا ہے، مولوی صاحب نے تو تیزی سے یعلمون تعلمون کر کے گزر جانا ہے، تمہیں کچھ سمجھ آئی کیا کہا ہے؟ رسم ادا کرنے آئے ہو کہ قرآن حکیم کا باقاعدہ دورہ کرنے آئے ہو؟ یہ تراویح تو قرآن حکیم کا دورہ کرنے کے لیے تھی۔ میں 3 سپارے پڑھتا ہوں، میں 4 سپارے پڑھتا ہوں، تو ایک لائن پڑھ لیا کر، لیکن سمجھ کے پڑھ لیا کر۔ یہ کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے، عمل کے لیے آئی ہے، رٹنے کے لیے نہیں آئی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا نظام خود بنایا ہوا ہے، وہ اس کا محافظ ہے، لیکن تمہارے لیے اس لیے آئی ہے کہ اس سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سیکھ لو۔ وہ جو تم نے کہا تھا کہ صراط مستقیم، جو نماز میں کہا تھا، یہ ہے وہ صراط مستقیم، لے جاؤ، میری طرف سے یہ ہدایت۔
فمن اتبع، من جو یا کون دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اتبع جس نے، اتباع ہماری زبان کا کلمہ ہے، جس نے پیروی کی، ہدایہ ہدایت ہی ہوگا، اور آخر پہ چھوٹی یہ لگ گئی ہے. یہ کیوں لگی ہے جی؟ میری ہدایت کی اتباع کر لی، پیروی کر لی. گویا ہدایت جب پہنچے تو ذمہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں پھر سے کہتا ہوں، اگر ہدایت پہنچ جائے تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ہدایت پہنچ جائے تو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ہم پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی اپنی مرضی، پھر غیروں کی مرضی. لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ کیا کہیں گے؟ سوچو نا ذرا. اس کے لیے تو ہم بڑے جتن بھی کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اِمَّا یَأْتِیَنَّ مِنِّی ہُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا یَضِلُّ فَلَا. اچھا یہ کہا کہ منی، مجھ سے جو ہدایت ہے کس طرح آئے گی؟ دو چیزیں، ایک تو کوئی کتاب یا صحیفہ ہوگا، ایک نبی یا کوئی رسول. اور ہمارے لیے تو اسپیشل کہا گیا، یہ نبی یہ رسول جو آپ کو دیا ہے یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو وحی ہوتی ہے نا جو ان پہ نازل ہوتی. وحی کس کا کلام ہے؟ پھر یہ سرٹیفکیٹ دینے کے بعد کہا کہ جو وہ دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جائے. اب ہدایت لینے کے لیے کیا ذرائع ہیں جی؟ مجھے آپ بتائیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا، مجھے بھی سمجھ آ جائے. ایک کتاب ہے اور دوسری جو رسول فرما دے، جو رسول فرما دے. ہدایت لینے کا یہ طریقہ ہے، دو جگہ سے ملتی ہے ہدایت، کتاب اللہ اور رسول اللہ. بس یہاں پہ فل سٹاپ ہے. اس لیے تو سرکار نے کہا تمہیں دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. کہا یا نہیں کہا؟ پھر کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا ہے. یہ جملے کہاں سے آ؟ اور اکابرین فرماتے ہی کیوں ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے اللہ نے یوں کہا ہے، میرے رسول نے یہ کہا ہے، میرے حبیب کا فرمان ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ نہ بھی کہیں تو میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ان سے پوچھیں یہ تو آپ کی بات ہو گئی، اب بتاؤ کہ رسول اللہ کیا کہتے ہیں. ہم تو آپ کو مولانا کہتے ہیں، چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بڑا اعزاز ہے. ہم آپ کو اپنا آقا تسلیم کرتے، مالک مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کا علم حاصل کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ کا تعلق کتاب اور حدیث سے ہے. تو یہ بتائیے کہ کتاب کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، اس کے رسول کیا کہتے ہیں. ان کی بات پہنچاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر لوگ اس طرح کر لیں تو فرقے بن سکتے ہیں؟ جی پھر فرقے نہیں بنے، پھر تو صراط مستقیم ہے.
مذاہب تو ہوتے ہیں صراط مستقیم سے کوئی دائیں چلا گیا کوئی بائیں چلے گا. جس نے ذہاب کیا ہے اس نے مذہب اختیار کیا ہے. یہ تو دین تھا، یہ تو دین تھا جو اللہ اس کے رسول نے دیا تھا. اور جب ہم اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا سے ہٹ کر انسانوں کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتے ہیں وہیں پہ گمراہ ہوتے ہیں، وہیں پہ رکھنا پڑتا ہے، وہیں پہ فرقے بنتے ہیں، یہیں پر ایک دوسرے کو پھر کافر کافر کی کھیل کھیلا جاتا ہے. فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. اس لیے کہ فلا یدل، دلہ یدل کیا کہتے ہیں؟ گمراہ ہونا. جس نے کتاب اللہ سے لے لیا، جس نے سنت مطہرہ سے لے لیا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ اس کی راہ گم نہیں ہوگی. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں؟ لا یدل، اس کی راہ گم، حتیٰ کہ آپ خود بھی پڑھیں تو اپنی بات شامل نہ کریں، اسی کو سمجھے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، بس اس پر عمل کریں. میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے اور میری یہ رائے ہے، اپنے پاس رکھ وہ رائے. شہنشاہ کی بات سننے لگا تو اپنی رائے بتاتا ہے درمیان میں. نہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. دوبارہ کلمہ آ گیا جی، یشقا، نہ وہ نامراد ہوگا. شقیٰ، یشقا، شقاءً، پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. یہ جو ہدایت ہے، یہ جو آیات ہیں، اس کو بڑے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں پھر پوچھتا ہوں، کس سے لینا ہے؟ اور اللہ سے لینے کے لیے اوپر نہیں جانا، پہلے کہیں پہلے کہ اچھا میں تو پہلے مار کے اتنے چلے جاؤں. نہ، آپ نے نہیں جانا، اللہ نے بھیج دیا ہے نیچے یہ کتاب ہدایت، اور ساتھ ایک رسول بھیج دیا. ان سے پوچھ لیں. کوئی دوسرا تیسرا بتانے لگے تو کہ نہیں تیری ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو بھی کہنا ہے میری بھی ضرورت نہیں، میں تو ضرورت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے بتائے. تو اپنے خیال بھی اس میں نہ ٹھونسے، تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ قرآن حکیم ذکر ہے نا اللہ کا. وہ من، جو یا کون، اورادہ، جس نے اعراض برتا. اعراض کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، پہلو تحقیقی، یعنی اس کو چھوڑ کے، کتاب اللہ کو اور سنت مطہرہ کو چھوڑ کے اس سے اعراض برتا اس نے. اس میں ساری باتیں آ گئی. ایک تو یہ، اس نے کتاب اللہ اور سنت کی پرواہ نہ کی، اپنی مرضی کر لی. اس نے کتاب اللہ اور سنت کی پرواہ نہ کی، دوسروں کی مرضی مان لی. یہ راز ہو گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ، جس نے اعراض برتا، پہلو تہی کی، اجتناب کیا، عن ذکری، عن
سے ذکری میرے ذکر سے فَإِنَّ بے شک اللہ بے شک نہ بھی کہیں تو اللہ جو بات کہتے ہیں یقینی ہے یا نہیں؟ وہ تو انا کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ نہ بے وقوفہ نے مننا نہیں، یہ لفظ انا نہ لا لو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ فَإِنَّ یقیناً لہو لام کے لیے ہو اس کے، تو اس کے لیے ہے معیشتاً، معیشت کسے کہتے ہیں نہیں؟ یہ کمائی کی ہوئی چیزیں، یہ میری معاش ہے، یہ میری کمائی ہے۔ بدمعاش، اور ایک معاش اور ہوتی ہے، ایک تو ہے یہ میرے کمانا، تو یہ جو زندگی ہوتی ہے جو ہم گزارتے ہیں، زندگی بھی معیشت کہلاتی ہے۔ آشا اس نے زندگی گزاری، یعیشو وہ زندگی گزارتا ہے یا گزارے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس میں اولاد بھی آ جائے گی، ہیں اولاد بھی آ جائے گی، اولاد ساری آ جائیں گے۔ فَإِنَّ پھر پس عائشہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ نہیں جی وہ نہیں ہے، وہی اسم ہے۔ معیشت ہو اس کی کمائی ہوگی، اور اس کے دوسرے معنی اور اس کی زندگی ہوگی، معیشتاً اور اس کی معیشت ہوگی، لہو اس کے لیے دن کا، ضاد نون اور کاف سے نکلے گا، دونا کا یدنو کو، ناصارا ینصرو اس کا باب ہے، نصرن دن کن، تنگ ہو جائے گی، اس کی معاش بھی تنگ ہو جائے گی اور اس کی زندگی بھی تنگ ہو۔ اچھا یہ کہنے والا اللہ ہو تو اس میں کوئی شک ہے ابھی؟ سنیں وہ کہتا ہے اگر بستی کے لوگ ولو ان اہل القریٰ اتقوا، اور اگر اہل بستی نے تقوی کی روش اپنائی تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ پھر سے کہوں جی، قرآن حکیم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر بستی کے لوگوں نے تقوی کی روش کو اپنا لیا، تقوی کیا ہے ہم نے ابھی پڑھا ہے، اللہ سے پوچھنا ہے، اس کے رسول سے پوچھنا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں، وہ کہہ دیں تو کر لینا ہے، وہ نہ کہیں تو نہیں کر، وہ منع کہہ دیں تو منع ہو۔ جس نے زندگی کی یہ روش اپنائی اسی نے تقوی اختیار کیا نہیں۔ اگر بستی کے لوگوں نے تقوی کی روش کو اپنا لیا تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان سے سورج نہ ہو تو زمین پہ کوئی چیز پک سکتی ہے؟ سوچئے تو صحیح، وہ زمین کے اوپر کوئی چیز اگے گی نہیں تو جانور اگر اللہ پیدا کر دیے کھائیں گے کیا؟ تو انسان کیا کھائیں گے؟ پودے اگنے نہیں، جانور مر جائیں گے، پیدا تو کر دیا، بھگتو اب۔ وہ سورج اپنی شعاعیں مسلسل دے تو پکی ہوئی چیز بھی جل کر خاکستر ہو جائے گی۔
کتنی دینی ہے، کب دینی ہے روشنی، اور کتنا گرم کرنا ہے۔ دانے کو اس سے زیادہ گرم کر دے تو فصل جل جاتی ہے، بندے جل جاتے ہیں، لگے درخت جل جاتے ہیں، جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ وہ اس کی گرمائش کو بھی لوگوں کے فائدے کے لیے تقوی کی روش کو اپناتے ہیں تو عطا کرتا جاتا ہے۔ اور اگر بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپنائیں تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے بند کر لیتے۔ آپ کو 30 سالوں سے مسلسل آپ کے ہی سائنسدان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ زمین کا پانی ختم ہو رہا ہے پاکستان سے۔ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سائنسدان کا نام لیا، اس وقت منہ میں انگلی لے کے بیٹھے ہیں، کہوں کہ نہ کہوں۔ 30 سال کا نہیں نا بتا مجھے، 30 سال سے مسلسل سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ زمین کا پانی بہت نیچے جا رہا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان میں پانی نہ ہوگا اور قحط ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ نے کیا حل بتایا ہے اس کا؟ تقویٰ کی روش۔ سارے ہی بتائیں گے تو پھر بات بنے گی۔ کیا کرنا ہے جی پھر؟ تقوی کی روش کو اپنائیں گے تو پھر زمین اور آسمان اپنے دروازے کھولیں گے نا۔ ہاں جی، تو اس کی کوشش کی کرتے رہتے ہیں۔ کرتے رہتے ہیں۔ ڈٹھائی کا بھی کوئی عالم ہوتا ہے۔ پاکستان پاک لوگوں کی جگہ دنیا میں کہیں ہے یہاں پر پاکستان میں کوئی ایک شہر بتاؤ جہاں پہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی عزت ٹکے دے کے نہ بکتی ہو؟ بتائیں، نام لیں۔ مزار حسن کہاں نہیں ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، رزق اڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر مہنگائی آسمانوں کو پہنچ گئی ہے۔ غریب آدمی بیچارہ لوگوں کے پھینکے ہوئے چھلکے کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ ڈور کا پنا 12,000 کا ہو گیا۔ آپ دیکھیں، میں روٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کو ڈور کے پنے کی پڑی ہوئی ہے۔ سوچیں ذرا، قوم کی سوچ دیکھیں، سچ بولا گیا۔ قوم کی سوچ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈور دا پنا انے دا ہو گیا۔ غریب کو پوچھا جائے نا 2 + 2 کی کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 4 روٹیاں۔ انہوں نے ڈور دا پنا یاد آتا۔ احمد ندیم قاسمی وہ یاد آتے ہیں۔ کہتا ہے 71 میں بسنت آ گئی، اس وقت وہ کرشن نگر میں رہتے تھے۔ کہتا ہے ابھی زخم تازہ تھے، پاکستانی فوجی انڈیا کی قید میں تھے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا،
تو کہا میرے گھر کے پچھلے والے سائڈ پر اونچا گھر تھا، تو وہ آوازیں لگا رہا تھا، بو کاٹا، اور بو کاٹا کر کے اس نے کہا اور بغیرتا ہمت ہے تو ہو روڑا، یعنی اس کی گڈی کو کاٹنے کے بعد میں کہا انہوں نے تیرے ملک کا ایک حصہ کاٹ دیا، تجھے گڈی کی پڑی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہا کہ آپ کو پنے کی کیوں پڑ گئی ہے، احمد ندیم قاسمی نے کچھ کہا ہو تو مجھے نہیں پتا۔ سوچئے ذرا، یہ میری قوم کا حال ہے۔ اسے کہتا بغیرتا ہمت ہے تو ہو روڑا۔ قوم کی بیٹیوں کی عصمت لٹ گئی۔ آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ پلٹن میدان کے باہر جہاں پر مسلمان فوج اپنے ہتھیار پھینک رہی تھی، وہاں پہ 25,000 نوجوان لڑکیوں کا ایک قافلہ ہے، جن کے جسم کے اوپر کپڑے کی ایک تار بھی نہیں تھی۔ ہاں، کچھ بچیوں کے پاس ان کے بچے تھے چھوٹے، ان سے وہ بیچاری اپنی چھاتیاں ڈھانپ رہی تھی۔ جب یہ جلوس پلٹن میدان کے سامنے پہنچا تو مفتی بانی کے لوگوں نے ان کے بچوں کو ان کی ماں چھاتیوں پر رکھ کے ہی کاٹ ڈالا اور وہیں ان کی عصمتوں کو لوٹنا شروع کیا۔ اور جب یہ فارغ ہو گئے تو ان ساری بچیوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی ہوئی تھی ہندوستانی فوجی، پھر ان کے حوالے کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں بغیرتا ہمت ہے تو ہو روڑا۔ تو یہ جو خاندان جس نے دوبارہ یہ کی ہے 25 سال کے 23 سال کے بعد کے پابندی تھی تو اس نے پھر دوبارہ شروع کروا دی، ان کا کھیل ہوتا ہے چاہے لوگوں کی جان چلی جائے۔ وہ تو ہندوؤں کی ہر چیز کو ریوائول چاہتے ہیں۔ کشمیر میں واجپئی کے زمانے میں عورتوں کی عصمت لٹ رہی تھی، نوجوانوں کے گلے کٹ رہے تھے، تو یہاں ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال ہو رہا تھا اور قلعے کے اندر پاکستانی لڑکیوں کا ڈانس اسے دکھایا جا رہا تھا۔ یہی نواز شریف تھا، اس پر احتجاج کرنے پہ جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا۔ آپ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، بھولتا ہی نہیں۔ فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ نامراد ہوگا۔ اللہ معاف کر دے، ہم تو گمراہ بھی ہو گئے اور نامراد بھی ہو گئے۔ باہمت تو بنگلہ دیش کے لوگ نکلے، پھانسیوں کو چوم چوم کے، کلمہ پڑھ پڑھ کے چومتے رہے۔ آج پوری قوم دوبارہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے۔ ہم تو بھول بھی چکے تھے کہ کبھی وہ ہمارا حصہ تھا۔ آپ نے دیکھا پچھلے مہینے باقاعدہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور اپنے جھنڈے لے کر باہر نکلے۔
کل ہمیں پوچھے گا نہیں اللہ میاں کیا کیا تمہارے سامنے تم نے اللہ کے قانون، اللہ کے ذکر سے یوں اجتناب برتا، کہا کہ اس کو ہم نے اپنے قانون کا حصہ نہیں بنانا، ہماری پارلیمنٹ کافی ہے، ہمارا یورپ کافی ہے، ہمارا امریکہ کافی ہے۔ زمین اور آسمان نے برکتوں کے دروازے بند کر دیے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مہنگائی نے عورت کو بازار میں لا کھڑا کیا، اور ماں باپ نے بچوں کو بیچنے کے لیے آوازیں لگا دی کہ میرے بچے خرید لو، رات کی روٹی دے دو۔ اور اس کے معنی ایک میں نے بتائے تھے، زندگی، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، کبھی اللہ دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کبھی چھین کر آزما رہا ہوتا ہے۔ تو جن کو کہا تھا کہ تقوی کی روش کو اپنا لو، ان لوگوں نے، یاد رہے کہ صرف آپ مسلمان نہیں ہیں رسول اللہ کی امتی، اب قیامت تک پیدا ہونے والا ہر شخص محمد رسول اللہ کو امتی، کہ دعوت موجود ہے، دعوت دینے والے موجود ہیں، کوئی دعوت نہ لے، اس پر عمل نہ کرے، وہ مجرم ہے، تو جہنم میں جائیں گے آپ کے بھائی بند۔ تو آپ نے جا کے انہیں سمجھانا ہے نا کل، ورنہ اللہ آپ سے پوچھے گا۔ جس طرح مولانا نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے کہے گا کہ مودودی تو کہاں مر گیا تھا، بتا تو نے کیوں نہیں دعوت پہنچائی؟ وہ تو ہمارے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ تو کام ہو گیا۔ انہوں نے تو اپنے رسول، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کہ میں نے اس دعوت کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو 1,24,000 صحابہ نے بیک زبان کہا ہے اللہ ہم آخرت، اے رسول ہم آخرت کے اندر اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ حضور نے 3 دفعہ انگلی اٹھا کر پھر پوچھا اور کہا کہ اللہ آج گواہ رہنا، اللہ آج تو گواہ رہنا، انہوں نے گواہی دے دی ہے۔ کہا جو بلغوا شاہد الغائبہ، آج جو حاضر ہے وہ جو نہیں اس تک پہنچا دے۔ حبیب کی بات ماننی تھی کہ نہیں؟ کہاں پہنچا رہے ہو آپ؟ تو اپنے بچوں کو نہیں پہنچاتے۔ کہاں پہنچاتے؟ میں کماؤں کہ بچوں کی تربیت پہ وقت لگاؤں؟ رزق کس کے ذمہ ہے؟ اور تربیت تو میرے ذمہ لانے لگائی ہے۔ تو جو کام سونپا جائے اسی کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا، تو پوچھا تو جائے گا۔ پل تو وہ بھی جاتے ہیں جن کے باپ مر جاتے ہیں۔ تاریخ نے تو یہ بھی دیکھا ہے جس کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں بھی مر گئی، دادے نے پالا تو وہ بھی چلا گیا، چچا نے حمایت کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ وہ کائنات کا سب سے بڑا انسان بن گیا، بنا یا نہیں بنا؟ وہ کائنات کا سب سے بڑا انسان بن گیا۔ بناتا کون ہے؟ یقین رکھو وہ بنا دے گا۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت پہ وقت لگائیں تو دولت جتنی اس نے پہنچانی ہے آپ کے گھر وہ پہنچا دے گا۔ اور جن کے گھر دولت پہنچ گئی
اور اس دعوت کو نہیں پہنچاتے اور اپنی ذات کو اس سے نہیں سنوارتے اور کہتے ہیں جناب میں ٹکے کماؤں، اور بڑے مظلوم بھی بن کے کہتے ہیں میں تو 2 ہی روٹیاں کھانیاں نے، انہاں ہستی کمانا، یہی کہتے ہیں نا جی۔ پھر اللہ جن کے لیے وہ کماتا ہے ان کی زندگی کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں بابا ساڑھے گھر ہی بیٹھا ہیں، بوجھ پایا ہی، دوسرے بچے نہیں ہو مر گئے نا تیرے، چل ادھر، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب اس کی زندگی کتنی خوشحال ہو گئی ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں، خوشحال ملک جنہیں ہم کہتے ہیں، کوئی پیسے کی تھوڑ ہے وہاں پر؟ جی، قدرتی وسائل کی کوئی تھوڑ ہے وہاں پر؟ اگر دل مطمئن ہو چکے ہوں، کوئی شراب کا سہارا لیتا ہے؟ کوئی خودکشیاں کرتا ہے؟ نہیں، تو میرے ملک میں تو اتنی خودکشیاں نہیں ہوتی جتنی امریکہ میں ہوتی۔ میرے ملک میں تو شراب کا سہارا اس طرح نہیں لیتے۔ میرا ملک نہیں ابھی ٹوٹا، امریکہ تو گھر گھر ٹوٹ چکا ہے۔ امریکہ تو گھر گھر ٹوٹ چکے۔ یورپ پورے کا پورا ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہاں کا اسکالر دانشور بیچارہ پھر چیخ رہا ہے کہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، ہم مر گئے، واپس آؤ، واپس آؤ۔ اور ہمارا لیڈر ان جیسا ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ جس طرح میں پوچھتا ہوں کہ اگر اطمینان مل گیا ہے تو خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کا سب سے بڑا ریٹ کہاں پر ہے؟ جاپان میں۔ جاپان میں نہیں ہے، امریکہ میں۔ جاپان میں جو خودکشی ہوتی ہے وہ مذہبی طور پہ اور چیز ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں کرتے، اندر کی تنگی کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ یہ جو کرتے ہیں وہ زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، باپ مر جاتا ہے چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہو۔ بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے تو شوہر مر جاتا ہے۔ اندر کا اطمینان اس کا ختم ہو چکا ہے۔ ڈالروں کا انبار ہو اور اندر اطمینان نہ ہو، یہ ڈالر کیوں بدلہ لیتا ہے؟ یہ پیسے کیوں اکٹھے کرتا ہے؟ یہ بڑا گھر کیوں بناتا ہے؟ یہ اچھی نوکری کی تلاش میں کیوں ہوتا ہے؟ پیسے اکٹھے کر کے میں نے اطمینان کی زندگی گزارنی۔ پیسے تو ہیں لیکن اللہ کے احکام سے اعراض برتا ہوا ہے، زندگی تنگ ہو کے رہ گئی۔ یہ بڑے بڑے گھر والے جو آپ کے ملک میں بھی ہیں، اندر سے بہت خوش ہیں جی۔ رات کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ جی، میں نے اپنی سوسائٹی میں وہ صبح قرآن کلاس ہوتی، بہت تھوڑے آتے، تو جب ان سے پوچھتا ہوں، جو نہیں آ رہے ہوتے تو تنہائی میں ان سے پوچھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹ صاحب ڈپریشن کی وجہ سے نا رات کو دوائی کھائی ہوتی ہے، صبح اٹھے نہیں جاتا۔ اور آپ کو تحقیق سے یہ بات کہہ رہا ہوں
پاکستان بننے سے لے کر اب تلک جتنے ان 7 سالوں میں ایڈمیشن ہوا ہے سائیکالوجی میں اور سائیکائٹری میں، پچھلے سارے سالوں میں نہیں ہوا۔ ان 7 سالوں میں لوگوں نے کہا کہ یہ پوری صنعت ہے، پاکستان کا بندہ ڈپریس ہے، نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھا کر، اور خاص طور پہ بچیوں نے سب سے زیادہ ایڈمیشن سائیکالوجی میں لیا۔ تو اس میں کوئی سائیکائٹرک بن گئے ہیں، کوئی اسکالوجسٹ بن گئے۔ پہلے پورے لاہور میں 2-3 ہی بندے ہوتے تھے نا جی، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب ایک اسپتال میں بھی 20 لوگ کام کر رہے ہیں۔ مینٹل ہسپتال بھی زیادہ کھول رہے ہوں گے۔ جا کے دیکھ کے آپ ایک چکر لگائیں، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے آپ۔ زندگی تنگ ہو گئی ہے، تنگ ہو جائے گی۔ 2 باتیں میں نے کہی ہیں۔ میرے گھر کے اندر بھی پیسے تو ہیں، ماں اپنی بیٹی کے ہاتھوں تنگ ہے، باپ بیٹے کے ہاتھوں تنگ ہے، شوہر بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے، بیوی شوہر کے ہاتھوں تنگ ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ کبھی غیرت بھائی کی جاگ جائے، وہ کہے کہ باریک لباس اماں تو کیوں پہن لیا ہے؟ اماں بھی پارلر پر لڑکی بننے کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی سے بڑا نہیں لگنا چاہتی۔ اگلے جملے ذرا سخت ہیں، اس لیے میں نے اس کو روکا ہے۔ کیا دیں؟ یہ کہہ دیں، دیکھو انہوں نے کی پرواہ۔ پتہ لگی کیا ہو رہا ہے۔ جس کے گھر میں آگ لگی ہو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی تیرے گھر میں آگ لگی ہے۔ سوچیں ذرا، قرآن کی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر اس سے اعراض برتو گے تو تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ آپ بھی بیٹے کو سمجھانے لگے، کہیں بابا جی وہ تہاڈا زمانہ سی، یہ ساڈا زمانہ، منا نہ سمجھاؤ، ہم تو آپ نہیں پتہ زندگی کیسے گزاری دی۔ اچھا زندگی جو ہے وہ تو ٹائم زیادہ ہو گیا، وہ تو آپ نے نہیں بتایا، میرا قصور تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ نے نہیں بتایا۔ وہ موت جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اصل تو ہے ہی زندگی۔ لوگ ڈراتے رہتے ہیں زندگی زندگی نہ کرو، موت کو یاد۔ موت کو کیا یاد کرنا ہے؟ موت تو ایک چھوٹا سا ٹرانزٹ پیریڈ ہے۔ اس دنیا میں بھی زندگی گزارنا ہے جو تنگ ہو گئی، اور مرنے کے بعد جب اللہ نے قیامت کو اٹھا دینا ہے پھر زندگی شروع ہو جانی ہے، پھر ختم ہونی ہے۔ تو اصل زندگی تو وہ ہوئی نا، یہ تو 60-70 سال میں ختم ہو گئی، کہانی ختم۔ یہ زندگی درمیان میں ٹرانزٹ پیریڈ ہے چھوٹا سا موت کا، اور اس کے بعد پھر زندگی شروع ہوگی تو ختم ہونی ہے۔
تو اس زندگی کا سوچنا چاہیے نا. ہاں جی. تو اس زندگی کے بارے میں بھی اللہ نے کیا دیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ وہ نون تو ہم کے لیے آ گیا نا. ہاں جی. حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، جی. میدان حشر کہتے ہیں نا جس میں سب لوگوں کو لمحہ اکٹھا کر لے گا. ہاں جی. نحشرہ ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے یوم القیامہ اعمیٰ، کس طرح؟ اندھا کر کے، اسے اندھا کر کے اٹھا دیں. اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، بندہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اعمیٰ کیوں کریں گے، اندھا کیوں کریں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں عرض کروں گا. ڈریے اس وقت سے جب زندگی یہ بھی، اور اس بات سے بھی ڈریے کہ یہ زندگی آپ بندہ سب کچھ تو اولاد کے لیے کرتا ہے نا. آج اتنی تنگ ہو گئی ہے تو آپ کی اولاد جب آپ کی طرح عملی زندگی میں آئے گی ان کا کیا حال ہو. سوچیے کیا اس دنیا کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے یا خراب کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں اور آپ نہیں کوشش کر رہے. اگر اتنا بھی لوگ تھوڑے سے ہی، لیکن اتنے تو ہوں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، تو نمک کا مزہ پورے آٹے میں پہنچ جاتا ہے، روٹی میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا. اتنا تو ہو. کوئی ایک شہر تو پاکستان کا ہو جو یہ کہے کہ میرے اندر ایک بھی بازار حسن نہیں ہے، میرے ہاں کسی بیٹی کی عصمت نہیں لٹتی، غربت کی وجہ سے نہ کوئی بچے بیچنے کو تیار ہے. کوئی بندہ، آپ سوچئے، اپنی جوان بچی کو کسی کے گھر بھیج سکتا ہے کام کرنے کے لیے؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ زندگی تنگ ہو گئی ان کی، تو اللہ آپ کی نہیں تنگ کر سکتا؟ پھر جن گھروں میں کام کرتی ہیں محمد رسول اللہ کی یہ بیٹیاں، کن گندی نظروں سے لوگ انہیں دیکھتے. اگر یہ وقت ان پر ہے، مجھ پر اور آپ پر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ برداشت کرو گے؟ اندھے ہو گئے ہو، کل قیامت کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا. اس سے اعراض برتتے ہو. اس کے بعد تمہیں آنکھوں کی نہیں ضرورت. یہیں سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آٹے میں نمک تو آ جائے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.